حال ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے بھی جمعے کی 2 اذانیں شروع کروا دی تھی. یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے جی. بخاری میں لکھا ہے, سرکار کاش بخاری آپ نے خود پڑھی ہوتی, حضرت عثمان نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی. وہ ایک ہی اذان تھی, 2 مختلف جگہ پہ ہوتی تھی. آج اگر ایک شہر کے اندر 10 اذانیں ہو رہی ہیں زور کی, تو ہم انہیں 10 گنیں گے یا ایک زور کی اذان گن رہے ہیں؟ ایک ہے, 10 جگہوں پہ ہو رہی ہے. ہاں ایک مسجد کے اندر اگر ہو رہی ہوں پھر ہم کہیں گے تو حضرت عثمان نے ایک مسجد میں تو 2 اذانیں شروع بھی نہیں کروائی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب مسجد میں لوگوں کا رش بڑھ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک اذان پیرلل میں شروع کروائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسجد میں آنا ہے جمعے کی نماز کے لیے. پیرلل میں شروع کروائی کیونکہ سپیکر نہیں تھا, اور نہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے کہ ایتھے بہ کے سنن تھے. وہ غار معین الدین چشتی نے سن لیا جی, خراسان کے وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پاؤں مبارک میری آنکھوں میں ہے. وہ حضرت عبد القادر جیلانی دی جعلی آواز انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے منسوب کی ہے وہ پہنچ سکتی ہے. حضرت عثمان کی صحابہ کی آوازیں جو ہے نا وہ مسجد سے باہر بھی نہیں لوگوں تک پہنچتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آواز نہیں جاتی, تو پیرلل میں انہوں نے ایک اذان شروع کروائی تاکہ ان کو پتا چل جائے, جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. سپیکر کی آواز بازار میں پہنچ جاتی ہے, کوئی ضرورت نہیں. اور اگر آپ نے 2 اذانیں دینی ہے ضرور دیں, مسجد کے اندر نہ دیں, وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے دیں آپ 2 نہیں, میں کہتا ہوں آپ 50 اذانیں شروع کریں, ہر گلی میں ایک مؤذن کھڑا کریں, سپیکر اپنے اتارو, جان چھوٹے ہماری بھی ان آوازوں سے, پیرلل میں شروع کرو. لیکن مسجد میں ایک اذان جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں, یہ بالکل سنت کے مطابق ہے. علماء عرب نے بھی جو مسجد کے اندر 2 اذانیں شروع کی ہیں, ہمارے نزدیک وہ بدعت ہے. مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوگی, مسجد میں ایک ہی اذان ہوگی. لہٰذا یہ سعودی عرب کی مثالیں دینا, وہاں بھی ہوتا ہے جی, حرمین میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں, وہ بھی ایک الگ ہے کہ وہ انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے ادھر 10-10 کر کے. حرمین میں صرف یہ 2-3 باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں. حرمین کی اونچی آمین انہیں نظر نہیں آ رہی, حرمین میں امام کعبہ کا اور مسجد نبوی کے امام کا رفع الیدین کرنا انہیں نظر نہیں آ رہا, مسجد نبوی کے امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہری نمازوں میں سکتہ دینا نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ اہل حدیثوں کو نظر آ رہا ہے. اپنی حرمین کا اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, دین وہ ہے جو کتابوں میں. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کتابوں میں دین کیا ہے. بابے تو ہر ایک اپنا اپنا سلسلہ شروع کر کے چلے گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی, وہ ایک ہی اذان تھی. اچھا, اس میں بخاری میں تیسری اذان کا لفظ ہے. وہ اقامت کو بھی اصل میں اذان گنا جاتا تھا, تو وہ اس لیے کسی کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. وہ 2 سے مراد ایک اذان اور اقامت, وہ چھوٹی اذان ہوتی ہے, تو وہ تیسری اذان کا اضافہ کیا. وہ اس اور یہ پتہ ہے ان کو, حنفیوں کو پتہ ہے, وہ بھی اس کو جب شرح لکھتے ہیں نا اپنی بریلوی دیوبندی, تو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوسری اذان سے مراد اقامت ہے اور تیسری سے مراد وہ دوسری اذان ہے جو پیرلل میں شروع ہوئی تھی بازار کے اندر. تو وہ آپ کریں, اس سے کیسے کوئی بدعت کا ثبوت لینا شروع کر دے گا. اس طرح مختلف قسم کی انہوں نے یعنی باتیں بدعت کے حوالے سے مشہور کی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام تو ان معاملات میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, میں اس دین کے اوپر, کتاب کے اوپر ایمان لے کے آیا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے وہ دعا حضور سے یاد کی. اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی تو اس نے بِنَبِيِّ کا کی بجائے کہہ دیا بِرَسُولِ کا, اور یہ بہتر الفاظ ہیں. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی, کہ 1,24,000 انبیاء ہیں لیکن ان میں سے رسول صرف 315 ہیں جو صاحب شریعت ہے, باقی صرف انبیاء ہیں. تو اس نے بہتر ڈگری استعمال کی, بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم کی ہے. نبی علیہ السلام کی سینسٹیویٹی کا یہ لیول تھا. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں ایک صحابی نے حضور کے پیچھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ دیا تھا خود سے ہی, اور نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا. جی بالکل. تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ دین میں چیز داخل کر سکتے ہیں. نہیں سرکار, کیسے ثابت ہو گیا؟ جب
اس صحابی نے یہ پڑھا اور وہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے جھپٹ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ منظر دکھا دیا اور نبی علیہ السلام نے اپنی مہر لگا دی کہ اس کا یہ ثواب ہے۔ آج کون مہر لگائے گا؟ اس زمانے میں تو بہت کچھ ہوا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور صحابہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ کسی نے کہا کہ وہ جس طرح گھنٹی مارتے ہیں یہ کلیسا والے وہ کیا جائے، کسی نے کہا کوئی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا۔ اب وہ ایک صحابی کو خواب آیا، نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا، وہ دین کا حصہ بن گیا۔ آج کون کرے گا اسے ویریفائی؟ لہٰذا حضور کی زندگی میں اگر آپ علیہ السلام نے کسی کام کو یہ کیا تو کسی سے منع بھی تو فرمایا، برسولک الذی ارسلتا، آپ نے کہا وہی پڑھو جو میں نے کہا۔ اور اس پر ترا اس حوالے سے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، یہ مشکات میں موجود ہے، ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے عبداللہ ابن عمر کے سامنے پڑھا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی حمد ہے اور سلام ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروشی بھی پڑھا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی مراد یہ کہ ان دونوں چیزوں کا میں قائل ہوں، یعنی چھینک کے اوپر نہیں میں کہتا، ویسے ہم پڑھنے کے قائل ہیں، بالکل اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، درود بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی انہوں نے کہا 295 سینل آ رہی میرے تھے، میں بھی قائل ہوں اس کا، لیکن چھینک کے جواب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ جناب آپ درود شریف کے منکر ہیں۔ یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا اذان سے پہلے درود، وہ کہتے ہیں آپ درود کو نہیں مانتے، بھائی درود کو کون نہیں مانتا؟ تو پھر ٹھیک ہے، ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی دعا سے پہلے درود پڑھا کرو، مسجد میں جاتے وقت تو ہے نا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، وہ تو ثابت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، وہ آپ ضرور کریں۔ لیکن ٹوائلٹ میں جاتے وقت ملا لو ساتھ، وہ کہیں گے ثابت نہیں ہے، تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہاں اذان کے بعد درود شریف ہے، وہ بھی سپیکر میں نہیں، اذان سے الگ، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے مؤذن والے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا پڑھی، مجھ پر درود شریف پڑھا اور الوسیلہ والی دعا پڑھی، اور یہ والا حصہ تو بخاری میں بھی ہے اس کا، اس پہ قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اللہم اجعلنا منہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اذان کے بعد آپ درود شریف ضرور پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذان سے پہلے نہ پڑھیں اور اس کو اذان سے الگ کر کے پڑھیں، اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی، تو یہ بغیر درود کے اذان پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ درود انہوں نے اپنی مخالف پارٹی کو سنانا ہوتا ہے۔ تو جب اب میں بال بناؤں کس کے لیے، تو وہ پھر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اب تو سنانا تو ہے ہی نہیں کسی کو، تو ٹھیک ہے۔ یہ ہم خود بریلوی رہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب کبھی بھی لوڈ شیڈنگ میں اذان ہوتی تھی نا، کوئی درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا، ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی، وہ تو سنا کسی اور کو رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے جو استاد غلام مسعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر دے، بہت بڑے بریلوی عالم تھے، محدث تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں اپنی وفات تک شیخ الحدیث رہے ہیں، میری ان سے 2 بار ملاقات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر ریٹن میں باقاعدہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جو اذان کے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے کہ اذان سے پہلے درود شریف، لہٰذا یہ آپ کسی کو گالی نہ دیا کریں کہ بھئی یہ عشق رسول کا تقاضا ہے، تو حضرت بلال نے پھر کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہی بات جو ہم سمجھانے کے لیے کرتے تھے، وہ ان کے اپنے عالم نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دین بالکل واضح ہے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، جو کوئی اس میں اپنا کوئی لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اب یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے بدعت کے حوالے سے، یہ تو میں یعنی فی البدی 2-3 گھنٹے اور بولتا رہوں نا تو یہ ختم نہیں ہوگا، میں اگر مثالیں دینی شروع کروں احادیث سے۔